ہے ہماری جان پہچان والوں میں فوتگی کو 14 دن ہوئے ہیں، اب عید آ گئی ہے، سننے کو ملا ہے کہ جب تک 40 دن نہ ہو جائیں وہ عید نہیں منا سکتے۔ کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ یہ بالکل غیر اسلامی عقیدہ ہے میرے بھائی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ میت پر سوگ کرے سوائے خاوند کے کہ 4 مہینے 10 دن کرے گی، اور وہ بھی اگر وضع حمل ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا سوگ، اور کوئی سوگ 3 دن سوگ ہے۔ اور سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی انہوں نے چیخنا چلانا ہے، 3 دن اس گھر میں کھانا نہ پکے، باقی لوگ ان کو انٹرٹین کریں۔ یہاں پہ کھانا نہیں پک رہا ہوتا لیکن ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں سوگ منا رہے ہیں۔ یہ کون سا سوگ ہو رہا ہے؟ تو سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ پہلی شبرات پہلی عید یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ اور میں آپ کو صحیح بخاری میں ایک بڑی حیران کن حدیث بتاؤں، سیدہ ام حبیبہ جو امہات المومنین سے ہیں رضی اللہ عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان کا جب باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، 3 دن جب گزر گئے نا تو سیدہ ام حبیبہ نے اپنے جسم پہ لا کے رنگدار خوشبو ملی، تو عورتوں نے کہا آپ کا تو باپ فوت ہوا ہے، انہوں نے کہا میں نے اسی لیے یہ خوشبو ملی ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گی کسی کے اوپر۔ میرا باپ مرا تھا، 3 دن پورے ہوئے تو میں نے سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ علی جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرتا ہے، یہ جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرنا امہات المومنین کی سنت ہے تاکہ آپ جیسے جاہلوں کو دین سکھایا جائے، ورنہ ان کو ضرورت تھی کہ ایک بندے کا باپ مرا ہوا ہے، ضروری اس نے سب کے سامنے خوشبو ملنی ہے رنگ والی اور اعلان کرنا ہے کہ ہاں جی گواہ ہو جاؤ کہ 3 دن پورے ہو گئے نا۔ آج کے دور کے لوگ تو اسے بد اخلاقی سمجھیں گے، ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی ہے بھی ہے، لیکن جب دین سکھانا ہوگا نا تو آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ تو اسی طریقے سے میری طرف سے اگر کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو مجھے آپ اس ٹائٹل پہ سمجھے کہ میں لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں، تو میری بات کو اسی پیرائے میں لینا چاہیے کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں اعلانیہ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں کسی معاملے میں یا کوئی چیز کرتا ہوں تو وہ میرے منصب اور پوسٹ کا تقاضا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے۔ ہر بندے کا نہیں کہ وہ یہ کر سکے، نہ ہر بندے کی جرت ہے، ہو سکتا ہے آج کوئی کرے تو اس کو گھر میں ہی پٹائی ہو جائے اس کی۔ تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، اور جو عورت کے لیے بھی 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، وہ بھی سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے، داماد سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں عورتیں۔ بھائی جو پردہ آپ کا سوگ سے پہلے تھا وہی سوگ کے بعد ہے، داماد سے پہلے بھی نہیں تھا بعد میں بھی نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی، اگر اس گھر میں بھی اگر کوئی خوشی کی ایکٹیویٹی آتی ہے تو وہ پوسٹ پون کر دے، الا یہ کہ بہت بیمار ہو جائے اور اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے، وہ لادہ بات ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں رہے گی وہ، بلکہ وہ اسی طریقے سے 4 مہینے 10 دن اپنے گزارے گی۔ البتہ اگر وہ پریگنٹ ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ڈیلیوری ہوتے ہی اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا، چاہے اسی دن ڈیلیوری ہو جائے، 40 دن کے بعد وہ نیا نکاح بھی کر سکتی ہے اس کیس میں، اس کیس میں۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی پریگنینسی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اگر ہم میڈیکلی پتہ کر لیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یا یہ ہماری نانی اماں 70 سال کی ہیں، نانا ابو فوت ہو گئے ہیں تو اب سوگ کی ضرورت نہیں ہے۔ سوگ ہے پائیں 100 سال دی بڈھی ہے بھائی، یہ شرعی حکم ہے، اس کو اسی طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے وہ پریگنینسی والی، اور اگر وہ پریگننٹ عورت ہے پھر 4 مہینے 10 دن نہیں، اگر اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تو وہ وضع عمل کے بعد بھی 40 دن کے بعد ہو سکتا ہے اس کو 8 مہینے لگ جائے، اس کا سوگ اس اعتبار سے ختم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے گی۔ ٹھیک ہوگا جی؟